کیونکہ یہ دور ہے آج کل لوگوں نے عقل کو اپنا باپ بنا لیا. بنانا بھی چاہیے, اسلام بھی عقل استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے, لیکن اس عقل کو ایسا باپ بنایا ہے کہ وہ غلط گائیڈ کر رہی ہے, غلط گائیڈ کر رہی ہے وہ عقل. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے ایک آدمی امریکہ میں ہو, سعودیہ میں, اس کو پتا ہے واپس میں نے اپنے کنٹری میں آنا ہے, وہ تیاری کرتا ہے نا. تو اگر مجھے اور آپ کو 100% یقین ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے, تو یار یہاں آپ کو آنا تھا 10 سال کے لیے. 60 سال میں ریٹائر ہو کر آ رہے ہو تو عمر ہے 60 سے 70. 10 سال کے لیے تو اتنی پلاننگ کر رہے ہو کہ میں 10 سال کیسے گزاروں گا, اور جہاں مرنے کے بعد کروڑوں اربوں سال رہنا ہے اس کے لیے ذرہ برابر بھی کوئی پلاننگ نہیں ہے. تو اتنی لنگڑی لولی کہ وہ ایسی پلاننگ ہے کہ ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں, اگر قبر نکل آئی تو بچ جائیں گے, نہیں ہوئی تو کچھ چلو, یعنی اگر بالفرض عذاب قبر سچی مچی کا ہو گیا تو کچھ تو تھوڑا سا تو کر کے جاؤ نا. ایسا ایمان چل رہا ہے. یعنی ایک آدمی کا یہ یقین ہے کہ میں سعودی عرب میں رہ رہا ہوں, مجھے یہاں کی گورنمنٹ کبھی بھی نہیں نکالے گی, مجھے یہاں 10 سال بعد نیشنلٹی مل جائے گی. لیکن ایک امکان ہوتا ہے کہ اگر نہیں ملی تو مجھے اپنے کنٹری واپس جانا ہے, تو ایک آدھ گٹکے کی دکان لے کے وہاں بھی ڈال دو. وہ ایسے انویسٹمنٹ کرے گا کہ بالفرض اگر نہیں ملی تو یار تھوڑا سا تو انتظام کرو نا, بالکل ہی روڈ پہ نہ آ جائے. باقی انویسٹمنٹ وہ ساری وہیں کرے گا جہاں کی نیشنلٹی کی اس کو امید ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو ہمارا آخرت پر ایسا لنگڑا لولا ایمان ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ ہمیں نیشنلٹی تو یہی کی ملے گی دنیا کی. بالفرض اگر مر گئے, بالفرض 1% چانس ہے کہ اسلام کی بات سچی نکلی اور موت کے بعد دوبارہ زندگی ہوئی اور جنت جہنم برحق نکلا, تو یار ایک گٹکے کی دکان ہی تھوڑی سی کھلوا لو وہاں جا کے جنت کے لیے. تھوڑا سا وائپر والے کو 20 روپے پکڑا دو, شاید قیامت کے دن کام آ جائے. کیا خیال ہے؟ وہ جو وائپر لگا رہے ہوتے ہیں نا گاڑی پہ, یار تھوڑا سا ایسا کرو کہ آج اماں کے پاؤں تو بات ہو, شاید جنت مل جائے. یہ چل, اس سے زیادہ نہیں آگے بڑھ رہا آدمی. آج جمعے کی نماز پڑھ لو, ہو سکتا ہے قبر صحیح ہو. اب فجر کی کون پڑھے یار؟ صحیح نا, فجر کی تو بڑی مشکل کام ہے. فجر کی وہ پڑھے گا جس کو سچی مچی کا یقین ہوگا کہ بھائی واقعی اللہ قیامت کے دن نماز کا حساب لے گا. سچی مچی کا یقین نہیں ہے, ٹرائی کر رہا ہے آدمی, یار ہو سکتا ہے اسلام نے یہ جو کہا ہے کہ جنت برحق ہے, ہو سکتا ہے یہ واقعی ہو بھی, تو ایسا نہ ہو قیامت میں چوڑے میں آ جائیں. تو جس کو یقین نہیں ہوتا نا وہ پھر جمعے کی نماز پڑھے گا آگے. وہ کہے گا یار اتنا بھی اسلام سے رشتہ ختم کر دینا کہ جمعہ ہی چھوڑ دو, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تھوڑا تھوڑا ٹچ میں رہو. غنیمت ہے, یہ بھی نہ ہونے سے بہرحال بہتر ہے. ایسا ایمان چاہیے نہیں, اللہ کو چاہیے 100% والا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تو اگلی بات کر رہا ہے, ہم ابھی پہلے مسئلے میں اٹکے ہوئے ہیں کہ یہ کائنات کا کوئی کریٹر ہے نہیں. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وہ اللہ ہے جس نے پہلی دفعہ بنایا وہی دوبارہ بنائے گا. کیونکہ کافر کہتا تھا دوبارہ کیسے بنے گی, مر کے مٹی ہو کے زمین میں تحلیل ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, مردوں میں جان کیسے پڑے گی, کائنات جب تباہ ہو جائے گی تو یہ کہاں سے دوبارہ پیدا ہوگی. اللہ کہتے ہیں جو پہلی مرتبہ جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا نا. سائنسدان کہتے ہیں نا انرجی تھی, تو انرجی کہاں سے آ گئی, اور اتنی زیادہ انرجی بھائی, اتنی انرجی. اور وہ جو دھماکہ ہوا ہے وہ کیا شب برات کا پٹاخہ پھٹا تھا ہے بھائی, وہ جو بگ بینگ تھیوری ہے نا, تو وہ جو دھماکہ ہوا تھا شب برات کا بھی جب پٹاخہ پھٹتا ہے نا, لوگ پوچھتے ہیں کس نے پھاڑا ہے. پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے؟ کیا خیال ہے کس نے پھاڑا ہے بھائی؟ کون ہے بھائی محلے کا سکون خراب کر رہا ہے؟ ایک دن شب برات سے 2 دن پہلے پٹاخہ پھٹا, لوگ کہہ رہے تھے بھی شب برات آئی نہیں, پٹاخے کس نے پھاڑنا شروع کر دیے. اب اس میں کوئی سائنسدان آئے اور تھیوری پیش کرے کہ ایک پٹاخہ ہے, انرجی جمع ہوئی تھی جس سے پٹاخہ پھٹا ہے. لوگ مانیں گے اس کی بات؟ بولیں گے بھائی یہ پٹاخہ پھٹتا نہیں ہے, پھاڑا جاتا ہے نا. خود بخود بھی بعض دفعہ دھماکے ہو جاتے ہیں زمین میں, لیکن وہ بھی ایک انرجی ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ ہونے کے بھی کوئی لاجک ہوتی ہے.
بات یہی ہے کہ یہ کائنات کا نقطۂ آغاز یہ کسی نے کیا ہے، یہ خود بخود نہیں ہوا، ناممکن ہے، یہ اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو قرآن تو اگلی بات کر رہا ہے کہ تم بار بار قبروں کو جھانک کے مردوں کو پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہو کہ یہ تو سارے ختم ہو گئے، دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ کہیں گے ذرا ماضی کی طرف جاؤ، تمہیں اس کائنات میں ایک ذرہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اس نے اپنی قدرت سے ساتوں آسمان بنا دیے، سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں، وہ اتنا بڑا نظام، اور وہ پورے انسان اور جانور اور سمندر کی مچھلیاں، اور اتنی لاکھوں قسم کی مچھلیاں ہیں، اتنی لاکھوں قسم کے سمندر کی مخلوق ہیں، اڑنے والے پرندے، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن۔ قرآن کہتا ہے ان پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے، کیسے اسٹائل میں اڑتے ہیں، صف پھیلاتے ہوئے بھی اور صفوں کو پر پھیلاتے ہوئے بھی اور پر بند کر کے بھی، اور کیسی قطاریں بنا بنا کے چلتے ہیں۔ یہ ایک چیز بھی اللہ کی قسم آٹومیٹیکلی اتفاق سے وجود میں نہیں آئی ہے۔ آج انسان نے جہاز ایجاد کیا، کیسے اڑتا ہے وہ پتہ ہے آپ کو؟ جہاز کتنی ٹینشن ہے اس کو ابھی بھی اڑنے میں۔ پہلے وہ رن وے پہ جائے گا، دوڑے گا تکڑ 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 تکڑ، ہوا کو کراس کرے گا نا، پھر ہوا کی طاقت سے ایسے کر کے اڑے گا، پھر ایسا نہیں بیچ میں جا کے پر بند کر لے، بند کیا اور سب مارکیٹ سے کیا ہوں گے؟ شارٹ۔ وہ ایک دفعہ ایک جہاز تباہ ہوا، میں نے ایک اس میں بڑے مشہور آدمی تھے، وہ بھی تھے، پاکستان میں تو ہوتا رہتے ہیں جہاز واز تباہ ہونا، کوئی الحمدللہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا یار وہ فلاں جگہ کے محتمم ہیں وہ کہاں ہیں آج کل؟ انہوں نے کہا ہیں نہیں، تھے۔ میں نے کہا کیوں تھے؟ کہہ رہے ہیں ابھی ابھی جہاز تباہ ہونے کی اطلاع آئی ہے، اس میں وہ بھی تھے۔ تو جو ہیں تھے اب وہ اس جہاز میں کیا ہو گئے ہیں؟ تھے ہو گئے۔ 2 منٹ لگتے ہیں پاکستان میں، جہاز میں بیٹھو۔ میں تو جب سے جہاز کے واقع، ہمارے ایک دوست ہیں ایبٹ آباد میں، ان کو وہ ایرو فوبیا کہتے ہیں اس کو، جہاز کا ایک فوبیا ہوتا ہے، ہائٹ سے نہیں، جہاز سے ڈر لگتا ہے، ہوا سے ڈر لگتا ہے۔ تو خیر ان کو بڑا ڈر لگتا ہے نا، حالانکہ ہیں بڑے صحت مند۔ تو وہ کیا ہوا کہ وہ ان کا سفر تھا، ان کو لوگوں نے تیار کیا نا، بھائی بیٹھ جا جہاز میں، کچھ نہیں ہوتا، آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں۔ انہوں نے بڑی ہمت، اپنا واقعہ خود سنا رہے تھے، بہت بڑے تاجر ہیں، کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، میں نے ارادہ کیا چلو ٹکٹ کرا لی یار، آنکھ بند کر کے بس ایک دفعہ ڈر نکالو۔ جس دن میں نے ارادہ کیا نا، اسی دن جنید جمشید کا جہاز کریش ہو گیا، جس میں جنید جمشید کی شہید ہونے کی اطلاع۔ کہہ رہے میں نے کہا بھائی اس کے بعد سے اب تک وہ جہاز میں نہیں بیٹھے۔ تو اب نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج تھوڑی ہے، نفسیاتی ڈاکٹر کو چاہیے پی آئی اے والوں کا علاج کرے، ان کے انجینئروں پہ محنت کرے کہ جہاز گرے نہیں، تاکہ لوگ ڈرے نہیں جہاز سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جہاز کیسے اڑتا ہے۔ ابھی بھی اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی انسان نے ایک چیز ایسی ایجاد کی ہے جس کو بڑا کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اسے اسپیڈ سے جاتا ہے، کیلکولیشن ہوتی ہے اس کی، اتنے بڑے پر ہونے چاہیے، نہ زیادہ نہ چھوٹے، پھر ان پروں کا ایک خاص اسٹائل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پلین میں جب سفر کرتے ہیں ایسے پر ہل رہے ہوتے ہیں، پھر اس سے اس کی موومنٹ ہوتی ہے، اس پہ کتنے بڑے بڑے انجینئروں کی ہزاروں سال کی محنت ہے۔ یعنی جو بھی دنیا میں انجینئر آئے اس نے اپنا علم آگے پارسل کر کے مر گیا، پھر اگلا آیا اس سے آگے پارسل کرتے کرتے ہزاروں سال کے بعد یہاں جا کے پہنچے ہم۔ ایسا ہی ہے نا، میڈیکل سائنس نے جو ترقی کی ہے، تو یہ تو صدیوں سے جڑی بوٹیوں پہ انسان کام کر رہا ہے نا۔ وہ سارے حکیم جتنے دنیا میں گزرے ہیں، ماضی میں انگریزوں میں ہوں، مسلمانوں میں ہوں، ان کی ریسرچ کو یہاں تک لے جا کے پہنچایا ہے، تب جا کے یہ پیناڈول ایجاد ہوئی ہے، تب جا کے یہ پیراسیٹامول اور ڈسپرین اور یہ سب چیزیں ایجاد ہوئی ہیں۔ اس کے پیچھے ہزاروں سال کی انسان کی محنت ہے۔ تو ایک ڈسپرین، ایک جہاز خود نہیں بن سکتا۔ اور پرندوں کو دیکھو کیسے نارمل، پرندہ ایسا نہیں کرتا، پہلے تکڑ 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 رن وے پہ بھاگ رہا ہے بھائی۔ پرندہ جہاں بیٹھا ہوگا، جب اڑنا ہوگا بڑے آرام سے اڑ جائے، جدھر کو موو کرنا ہے، ایک اللہ نے اس کا پائلٹ اسی کے دماغ کو بنا دیا۔ جہاز بھی خود ہے، جہاز کا پائلٹ بھی خود ہے، جہاز کا انجینئر بھی خود ہے، اور جہاز کے پہیے بھی خود ہی کھولتا ہے۔ جب نیچے اترنے لگتا ہے اپنے پنجے کھول لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اوپر جاتا ہے اپنے پنجے سمیٹ لیتا ہے۔ اور زبردست کیلکولیشن اللہ نے اس کو بتائی ہوئی ہے کہ جب ایک سمندر کے ایک ساحل سے دوسرے ساحل پہ سفر کرنا ہے،
تو کس ایک ملک میں جانا ہے بائی ایئر سفر کرنا جہازوں کے لیے کتنا مشکل کام ہے. اب تو کمپیوٹر میں پورے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہوتے ہیں, وہ عرض بلد اور طول بلد جو ہے نا اس کے حساب سے بتا رہا ہوتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا موسم چینج ہونے سے سمندر کے ایک کنارے سے پرندے سفر کر کے دوسرے کنارے پر جاتے ہیں, ایگزیکٹ اسی لوکیشن پہ پہنچتے ہیں جہاں انہوں نے جانا ہوتا ہے. یہ لوکیشن کون سکھا رہا ہے بھائی ان کو؟ جو جہاز میں جتنے آلات لگے ہوئے ہیں نا, سارے اللہ نے پرندے کے مغز, جو چھوٹی سی کھوپڑی ہے اس کھوپڑی کے اندر جو چھوٹا سا مغز ہے, اس مغز کے اندر سارے سافٹ ویئر قدرت نے انسٹال کر دیے. جہاز میں آپ کو سارے الگ الگ سافٹ ویئر نظر آئیں گے کہ لوکیشن بتانے والا یہ ہے بھائی, یہ ڈنڈا ہے, یوں کھینچو گے تو اوپر جائے گا, اس کو یوں کرو گے تو جہاز. میں نے جہاز میں آگے بیٹھ کے بھی سفر کیا ایک دفعہ پائلٹ کے ساتھ نا, تو بڑا خطرناک سفر ہوتا ہے. آگے بیٹھ کے کبھی سفر نہیں کرو, کمزور دل والوں کے لیے. جو نیچے جا رہا ہوتا ہے نا, اب آدمی کہتے ہیں پالتو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو, اب مرے گا بیٹا. بڑا خطرناک منظر ہوتا ہے جو جب جہاز لینڈ کرتا ہے. تو کتنا پیچیدہ نظام ہے اس کا. لیکن پرندہ ایک ایسا جہاز ہے, جب وہ اڑتا ہے تو یار وہ جو کرو ٹریگنومیٹری کی جو ایکویشنز ہیں جس کی وجہ سے اس نے لمبے لمبے سفر کرنے ہیں, وہ سافٹ ویئر بھی اسی دماغ کے اندر انسٹال ہوئے ہیں, اور الگ سے نظر بھی نہیں آ رہے کہ ایک مشین یہ والی ہے. وہی مغز ہے, نکال کے ڈبل روٹی کے ساتھ کھا جاؤ آپ اس کو. ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا. کیا نظام ہے یار خدا کا, کیا نظام ہے. اسی کو کہ بھائی جب ٹرن کرنا ہے تو جہاز کو جب مڑنا ہوتا ہے, اتنی مشینیں اندر لگی ہوئی ہیں, اتنے سارے سسٹم لگے ہوئے ہیں. ایک دفعہ پی آئی اے کے پائلٹ نے ہمیں بتایا کہ ہم پشاور جا رہے تھے تو پہیے ہی نہیں کھلے ہمارے. میں نے ان سے پوچھا کبھی کوئی عظیم واقعہ ہوا آپ کی زندگی میں؟ انہوں نے 15-20 سال پرانا واقعہ بتایا کہ پی آئی اے کا جہاز جا رہا تھا پشاور, اور پی آئی اے والے ناراض نہ ہو جائیں, وہ پھر کہتے ہیں آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں, وہ پہیے ہی نہیں کھلے. تو خیر وہ انہوں نے کھول دیے, مینول نا پانا وانا لے کے کسی طریقے سے کھول دیے, جہاز بچ گیا. پرانی بات ہے, اب ایسے جہاز نہیں, اب الحمدللہ سب سیٹ ہے. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آج کا ہوٹل کا کھانا بہت اچھا ہے, ہوٹل کا کھانا بہت اچھا ہے, لیکن پی آئی اے میں ہم پھر بھی ترجیح میں دیتا ہوں اس لیے کہ گھریلو ماحول ملتا ہے پی آئی اے میں, تکلف والا ماحول نہیں ہے. پی آئی اے میں بڑی گپ شپ لگاتا ہوا جاتا ہے, اپنا ہی ہے نا, تو بڑا مزہ آتا ہے پی آئی اے میں. واش روم بالکل ایسا ہی جیسے گھریلو اپنا کسی مسجد کے بیت الخلاء میں گئے, ایسا اچھا سا لک آ رہا ہوتا ہے, بالکل سادہ سا, کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو پرندے کی چھوٹی سی کھوپڑی میں کیلکولیشن بھی ہے کہ ایک ساحل سے نارتھ پول سے ساؤتھ پول چلے جاتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, نارتھ سے کہاں چلے جاتے ہیں جو ہم اب تک نہیں گئے. ناروے کا ویزا ملنا کتنا مشکل ہے, انسان بہت سے نہیں گئے ابھی تک. پرندہ وہ زمین جب ادھر کو گھومنا شروع کرتی ہے نا, ادھر برف آنا شروع ہو گئی ہے اس ساؤتھ پول کی طرف, تو پرندے موو کرنا شروع کرتے ہیں نارتھ پول کی طرف. کتنا لمبا راستہ ہے, پرندوں کو بتایا کس نے بھائی نارتھ کو ٹرن مارو, وہاں موسم کیا ہوگا, صحیح ہو. اتنا لمبا سفر, اور ایسے آپ دیکھو قطار بنا کے چل رہے ہوتے ہیں. ان کو لائن لگانا کس نے سکھایا؟ ہم تو اب تک قوم کو نہیں سکھا سکے لائن لگانا ہے بھائی. انسان اب تک کچھ ملکوں میں تو لائن لگی ہوتی ہے, لیکن بہت سے ملکوں میں ابھی بھی لائن نہیں لگی ہوتی. ہر آدمی لائن توڑ کے گھسنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ پہلے میں. ابھی تک دنیا انسانوں کو اتنا مینج نہیں کر سکی ہے, اتنی محنتوں کے باوجود. حکومتی سطح پہ بھی محنتیں ہیں, لیکن اب تک ایسا نہیں کہ پوری دنیا میں انسان سارے لائن میں لگ گئے ہوں. لائن توڑ کے لوگ کتا مانگنے کے لیے آتے ہیں. وہ میں نے سنایا تھا نا واقعہ, ایک آدمی کی بیوی مر گئی, کتے نے کاٹا تھا اس کو, تو وہ اگلے دن کیا ہوا ہے کہ تعزیت والوں کی لائن لگ گئی کہ یار تمہاری جوان بیوی مر گئی, کتے نے کاٹا.